افغان نیشنل یوتھ آرکیسٹرا کی آواز برلن کے دل میں گونجی۔ یہ ایک ایسا آرکیسٹرا ہے جسے 2021 میں کابل میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اس بار انہوں نے اپنی موسیقی کے ذریعے اپنی کھوئی ہوئی آزادی کے بارے میں بات کرنے کے لیے یورپین یوتھ میوزک فیسٹیول کے سٹیج پر قدم رکھا۔ حدود یک ساعت به کانسرٹ شروع ہونے میں تقریباً 1 گھنٹہ باقی ہے۔ ایک پرفارمنس جس میں 1200 سے زیادہ سیٹس ہیں جو مکمل طور پر فروخت ہو چکی ہیں۔ اگرچہ یہ برلن ہے لیکن ہم جو سننے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی زمین کی آواز ہے جہاں موسیقی پر پابندی ہے اور نوجوانوں کو دبایا جاتا ہے۔ جوانی سرکوب شد۔ یہ آرکیسٹرا 15 سال پہلے کابل میں احمد سرمست نے قائم کیا تھا، ایک ایسے شخص جنہوں نے موسیقی کی طاقت پر گہرے یقین کے ساتھ ہزاروں افغان بچوں اور نوجوانوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ اس آرکیسٹرا میں کون کون ہے؟ ارکستر جوانان افغانستان یک تصویر است، یک تصویر زیبایی است از ساختار قومی افغانستان. افغانستان یوتھ آرکیسٹرا ایک طرف ملک کی نسلی ساخت اور دوسری طرف اس کی سماجی ساخت کی ایک خوبصورت عکاسی ہے۔ اس آرکیسٹرا میں آپ افغانستان کے متوسط طبقے کے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر ارکان ایسے بچے ہیں جو شامل ہونے سے پہلے یتیم خانوں میں رہتے تھے یا کابل میں روزی کمانے کے لیے سڑکوں پر سامان بیچتے تھے۔ مصروف دستفروشی در خیابان‌های کابل برای امرار معیشت برای خودشان و خانوادهشان بودند۔ انہی نوجوانوں میں سے ایک علی سنا ہوتک ہیں جن کی عمر اب 17 سال ہے، جو آرکیسٹرا کے کئی دوسرے ارکان کی طرح کابل میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد اپنے خاندان کے بغیر اپنی زمین چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ طالبان آمدن در افغانستان همه چیز تاریک شد۔ جب طالبان افغانستان میں آئے تو سب کچھ تاریک ہو گیا۔ کوئی اسکول نہیں تھے، کوئی موسیقی نہیں تھی، ہر کوئی پریشان اور دباؤ میں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں تقریباً 2 ہفتے گھر میں رہا۔ میرا ذہن بہت بری حالت میں تھا۔ میں سوچتا رہا کہ میں اب کام نہیں کر پاؤں گا کیونکہ موسیقی ہی میری واحد امید تھی۔ میں ایک موسیقار تھا، میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن جب طالبان آئے تو میں نے سوچا کہ اگر افغانستان میں رہا تو میں شاید مار دیا جاؤں گا، میں اپنا خواب کھو دوں گا۔ یہ آرکیسٹرا کے تمام ارکان کے لیے ایک بہت تاریک وقت تھا۔ به تمام اعضای انستیتوت موسیقی دیر شد۔ سرمست نے آرکیسٹرا کو افغانستان سے جلد از جلد نکالنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ ان کی آوازیں خاموش نہ ہو جائیں۔ با آلمان تماس گرفتیم، با آمریکایی‌ها تماس گرفتیم، با کانادایی‌ها، با استرالیایی‌ها، با انگلیس‌ها۔ ہم نے جرمنی، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا سے رابطہ کیا، لیکن واحد ملک جس نے ہمیں گروپ ویزا دینے اور ہمارے کام کے لیے حالات فراہم کرنے پر اتفاق کیا وہ پرتگال تھا۔ شاگردان رویا پردازی کنن و با آرزوهایشان برسن پرتگال بود۔ 4 سال بعد بھی نوجوان موسیقار نہ اپنی زمین بلکہ اپنے خاندان سے بھی دور ہیں، کیونکہ پرتگال میں سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے ان کو ان کے خاندان سے دوبارہ ملانے کا عمل روک دیا گیا تھا۔ گھر والوں سے دور رہنا مشکل ہے، خاص طور پر والدین سے۔ ہمیں افغانستان کی بھی یاد آتی ہے، اس کے لوگ، اس کی آب و ہوا، لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ہمیں اپنے مستقبل اور اپنی تعلیم کی خاطر آگے بڑھتے رہنا ہے۔ افغانستان میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے، براہ کرم اپنی امید نہ کھوئیں، کیونکہ کوئی فیشسٹ یا ظالم حکومت ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہم واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ طالبان کبھی بھی خواتین کی آوازوں کو یا افغانستان میں ظلم کے بیچ رہنے والوں کی آوازوں کو خاموش نہیں کر سکتے۔ یہاں اپنی موسیقی کے ساتھ ہم فخر کے ساتھ آگے بڑھیں۔ پرفارمنس صرف چند گھنٹے جاری رہی، لیکن اس کا پیغام کسی بھی موسیقی کے نوٹ سے کہیں زیادہ گونجا۔ افغانستان اب بھی زندہ ہے اور اس کی نسل نے خاموشی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں۔